پی ٹی آئی کا ذرا بتائیں گپ شپ کیا ہے یہ ابھی کیا ہے؟ آپ تو ہنس ایسے رہے کہ میں نے کوئی آپ سے جوک کریک کیا. شیر افضل مروت صاحب کا بتائیں. اتنا کہہ تو لگانے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں جس قسم کے حالات ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ہنسنا بنتا تو ہے. کبھی مذاکرات ہوتے ہیں, کبھی ختم ہوتے ہیں, کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. باقی شوکت صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے, پر ہنسی تو سب کو آ رہی ہے. یہ وہ ہنسی ہے کہ قوم ہنستے ہنستے اسی میں رونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی روتے ہیں ہم لوگ, کبھی ہنستے ہیں. بس ایسا ہی ہو رہا ہے. نہیں, میں تو اس لیے ہنس رہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی انٹرنل بات کی. ابھی مذاکرات پہ تو ہم آگے آئیں گے. دیکھیں, یہ جو گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا ہے, دو بیک گراؤنڈ ہیں اس کے. نمبر ون, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ خان صاحب سیریسلی انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ علی امین خان گنڈاپور. اچھا, اس لیے دیکھیں نا, NA44 ہو NA45 ہو, ایک ہی حلقہ ہے, ایک ہی مقابلہ ہے. اس میں تو کوئی, میں یہ کہوں کہ علی امین خان غلط کر رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ان کا تو مقابلہ براہ راست ہے. علی امین خان کس طرح چاہیں گے کہ کہیں مولانا صاحب کو اکاموڈیشن ہو؟ مولانا صاحب پچھلی بار بنو سے آئے تھے, اس بار پشین سے آ گئے. علی امین نے تو وہاں یعنی اپنا سکہ جمایا ہوا ہے. دوسری بات, سوری, تو اس کی فلپ سائڈ تو یہ پھر عمران خان کے لیے تو یہ بہت بڑے ایک بنتے ہیں ایلائی, جس طرح کی پالیٹکس وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے وہ بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو آگے کہ وہ مولانا کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں نا. اور ابھی 2 ہفتے پہلے علی امین خان کی بات بھی ایک آئی تھی, انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی تھی, وہ ڈائریکٹ مولانا صاحب کے خلاف تھی. دوسرا جو جنید اکبر خان کو سوری, اور ایک اور بھی تو گپ شپ انہوں نے ماری, جو باہر بیٹھے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو ہروا دیا, ان کی نہیں بیگم کو اندر جیل میں ڈلوا دیا. ایسے ہی. دوسرا جو آج جنید اکبر خان کو ریپلیس کیا گیا ہے, یہ محض نہیں ہے کہ 2 عہدے تھے علی امین کے پاس اور ایک لیا گیا ہے. اچھا, آپ کو یاد ہے شکیل خان کو جس وقت صوبائی کابینہ سے نکالا گیا, علی امین خان نے نکالا کرپشن چارجز پہ. جنید اکبر خان نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ شکیل خان جو ہے ہمارا بہت اچھا ورکر ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ پھر شاہ فرمان نے بھی بات کی تھی, ڈاکٹر مومن جو ہیں سینیٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی. پھر ایسے ہوا کہ علی امین خان نے جنید اکبر خان کو بھی پروونشل عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو آج تو یوں لگتا ہے کہ علی امین خان کا نہیں, علی امین خان کا جو مخالف گروپ ہے اس کو ایمپاور کیا گیا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, کم بیک ہوا ہے نا, کم بیک جنید اکبر خان کا ہوا. ایسے اب تیسرا اہم چیز ہے شیر افضل خان مروت. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا ان کا اچھا ورکر ہے یا لیڈر ہے, جو بھی کہا جائے, کراؤڈ پلر ہے, لوگ کوئی, میں نہ مانوں, فرض کیا میں کہوں کہ شیر افضل خان مروت کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اٹس نائیو. شیر افضل خان کھڑا کر دیں, کراؤڈ اس کے پاس آئے گا, یا کسی اور کو کھڑا کر دیں, کراؤڈ کس کے پاس. یہ سارا پولیٹیکل ہلایا جلا کے پی کو تو انہوں نے ایسے ہی نا. تو آج اگر آج کہے کہ جی کوئی کہے کہ شیر افضل خان کو پارٹی سے نکال دیا جائے, مثلا ان کے ایک بڑے لیڈر کا آگے بیان چھپا ہوا ہے کہ جی ان گائیڈڈ میزائل ہیں, یعنی مس گائیڈڈ میزائل ہیں. کون ہے بڑے لیڈر, کتنا قد ہے؟ واہ, بڑے سارے لیڈر نے کہا. اچھا نہیں ہوتا پھر وہ میں خواہ ہر ایک کا نام لینے لگ جاؤں نا. لو تو کوئی سیکرٹ ہے, کوئی تو بڑی جب مجھے پھر بھی مناسب نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب چھوڑیں. اب یہ کیا بات ہے, ٹرانسپیرنٹلی بات کریں, کس نے کہا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا کسی نے کہا, اس لیے سارے بڑے ہیں اس جماعت میں. اب پھر کہیں گی میں ہنس رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا پھر تو یہ جو ٹھیک ہے, ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ان پہ پریشر ہے. جی پریشر میں تو جو لوگ بچ جاتے ہیں ساتھ وہ زیادہ کوہیسو ہوتے ہیں. آپ نے 2002 میں دیکھا تھا نون لیگ کیسے کمپیکٹ رہی تھی. آپ نے پیپلز پارٹی کا 18 میں دیکھا, پیپلز پارٹی کا وہ کیسے کمپیکٹ رہے, کمال تھا نا. تو جو ایک جو واقعی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں ادھر ادھر سے حصہ نہیں ڈالا گیا, اگر وہ پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے ایوالو ہوئی ہے. صاحب نے کہا تھا شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں, چلیں مطلب کوئی آپ کو بتا دیا کسی نہیں, میرا مطلب کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا سیکرٹ تو کوئی نہیں ہے. سیکرٹ کی بات نہیں ہے. پھر دیکھیں نا, پن پوائنٹ کر کے, ابھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے. میں تو سمجھتی ہوں پن پوائنٹ کریں تو میں پھر کیا کہوں کہ میں ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں. میں ایک پارٹی کے اندر جو ایک کلچر ہے
جو ان کی پولیٹیکل فلاسفی یا ادروائز جو ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں انڈیویجول میٹر نہیں کرتے ٹو می، اس میں آپ کی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ میٹر کرتا ہے. اگر تھاٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ڈسٹربڈ ہے اور پھر آئیڈیلز یہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فتح، تو پہلے اپنے اندر. اچھا ویسے اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی، ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جن حالات میں ہے پی ٹی آئی، تو ان حالات میں یہ جو معاملات ہیں یہ تو ہوں گے. نمبر 2 پارٹی ہے عمران خان، اور عمران خان ہے پارٹی، تو جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا. اور جو آپ کی بات ہے کہ لوگوں کو لے کے مروت چلتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، کچھ کو لے کے چلتے ہیں، کچھ کو نہیں لے کے چلتے. وہ فیصل چودھری کا نہیں کہہ دیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ کوئی نہیں، اب اس کا پارٹی سے تعلق نہیں. پھر عمران خان نے کہا یہ ہمارے وکیل ہیں، تو ان کی تو رونق چلتی رہتی ہے. جی آپ فرمائیں. جی دیکھیے اوبیسلی ایک تو جس آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی ذکر ہوا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو دونوں میلٹ ہو گئی تھیں، پیٹریوٹ بن گئی. کیا ادھر سے کوئی پی ٹی آئی نظریاتی بنا سکے؟ جو انہوں نے استحکام پاکستان بنانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ جو ہوا استحکام پاکستان کے، اگلوں کی دہائیوں کی سیاست ختم ہو گئی. تو میرے خیال میں جتنی ریزیلینٹ پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کیا اپنے آپ کو، ہم نے اپنی تاریخ میں کسی بھی دور کے اندر کسی سیاسی جماعت کو، اس لیے کہ جو نئی سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں کم از کم ایک انتخاب تک ریلیونٹ ہوتی ہیں. لیٹ می ریمائنڈ یو کہ جب بی بی 13 لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اسمبلی میں، پھر اس سے وہ نکل کے بہت آگے بڑھی تھی، تو پیپلز پارٹی کا جو کور تھا جو توڑا، وہ کدھر ہے پیٹریٹ آج؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک انتخاب تک وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی 13 سیٹوں کے ساتھ نہیں آئی، پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کے آئی بغیر انتخابی نشان. تو یہ ہے، اور کہا گیا کہ جی ریڈ لائن وغیرہ بھی لگ گئی ہے. اب تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اوبیسلی جماعت کے اندر اختلافات کی خبریں تو پہلے بھی آتی رہتی ہیں. علی امین صاحب کو ہٹانا یہ دو عہدوں والی بات نہیں ہے. میں پراچا صاحب سے ایگری کرتا ہوں، یہ ایک باقاعدہ ایک پیغام ہے. جن کوارٹرز کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے. اب جنید اکبر کی آپ تقریر اٹھا کے سن لیں، جو انہوں نے پہلے دن آ کے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی. جنید اکبر کو کتنی دفعہ گرفتار کیا گیا، بار بار گرفتار کیا گیا، اور جنید اکبر صاحب علی امین صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پولیٹکس نے ایک اور جو ہے سٹیپ لیا ہے. اب اس سے میں ہو سکتا ہے ایگری نہ کروں، آپ ہو سکتا ہے ایگری نہ کریں. وہ جو فرنج ایلیمنٹ تھا، جو فرنج پہ بات ہوتی تھی، خان صاحب نے اس کو مین سٹریم پہ وہ لے آئے. چاہے وہ مہارنگ بلوچ کا ذکر ہو، اچانک انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کر دیا، مہارنگ کا ذکر کر دیا، اور دوبارہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں. دوبارہ اس طرح کے کریکٹر سامنے آ رہے ہیں، جی، جو دوبارہ اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو سخت گیر موقف رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جماعت کے اندر اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور باقی علی امین اور ان کی جو ٹیم ہے، جو مولانا والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں. بلکہ شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ علی امین کا ترجمان نہیں ہے، یہ پارٹی کا ترجمان ہے. جب انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی تو وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ 3-4 چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے بشرا بی بی والا بھی، اس کے اوپر بھی علی امین کے حوالے سے تحفظات ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے تحفظات ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے جو بات چل رہی ہے باہر کہ جی، باہر سے ویلاگ میں نہیں آیا تھا یا ایک ٹویٹ پہ کہ جی علی امین گنڈا پور نے بی بی کو 7 سال کی قید انہوں نے دلوائی ہے، وہ تو میرے خیال میں جی میں نے بھی سنا. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے غالباً یہ کلیم کیا تھا. میرے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. علی امین کے ساتھ خود کیا ہوتا رہا جی، اس کو پورے پاکستان میں گھماتے رہے، کتنے پرچے اس کے اوپر ابھی بھی ہیں، ابھی بھی اس پہ کیس چل رہے ہیں. تو کیا کل کوئی اٹھ کے کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کو بھی سزا علی امین نے دلوائی ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب ذرا تو بڑے مزے میں، وہ کچھ گرے ایریاز میں ہوتے ہیں. وہ گرے نہیں، وہ تو میرے خیال میں گرین ایریاز میں، گرے میں آ جائیں تو شاید. لیکن بات یہ ہے آپ میری طرف اشارہ کر رہی ہیں، بات یہ ہے کہ علی امین جو ہیں ان کو ٹاسک دیتے بھی تو خان صاحب خود ہی ہیں نا. اب ٹاسک دیا، بار بار دیا، اور کہا بھی کہ مجھے کانفیڈنس ہے، ایگزیکٹلی، اور بار بار کہا. چوائس بھی علی امین خان کس کے ہیں؟ وہ کوئی جنید اکبر خان نے چوز کیا ہے، سلمان اکرم راجہ نے چوز کیا ہے، یا سردار لطیف کھوسا نے کیا ہے. دوسری بات اور بھی امپورٹنٹ ہے، میں ان کا ایک چیز صرف، اور جو پیپلز پارٹی کی ریزیلینس ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کے. 4 قبریں ابھی بھی پڑی ہیں. وہ 4 قبریں نیچرل ڈیتھ کی نہیں ہیں. کوڑے لگے، پھانسیاں ہوئیں، وہ جیلوں میں رہے، شاہی قلعہ میں رہے. نو میچ ایٹ آل. وہ اگر ہسٹری ہم
दयानतदारी से बयान कर दें तो हिस्ट्री है वो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। रेजिलियंस का जो है ना पीपल्स पार्टी का, हाँ रेजिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं जो उन्होंने जी। आजकल भी आपको पता है बिलावल साहब कितना रेजिस्टेंस कर रहे हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, इस वक्त का हाइब्रिड निज़ाम हो जाए, तो रेजिस्टेंस तो बहुत है पीपल्स पार्टी का, और वो नजर आ रहा है। माजी की बात, मैं भुट्टो साहब की बात देखें ना, देखें बात ये है कि मसला ये है कि अगर उस रेजिस्टेंस का नतीजा ये है कि आज बिलावल आके ताकतवरों के साथ मिल के आइन को रोंदे, तो फिर उस रेजिस्टेंस का क्या फायदा? नहीं, बात ये है कि यार वो मुझे ये जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है ना, ये सिर्फ 2022 से आगे नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और मिक्स बैग है जी। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। मैडम माजरत, मैं अतर काज़मी साहब की बात से एग्री करते हुए पिराचा साहब से गुजारिश करूं, हम सर को सुन के सीखते भी हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख 2022 में शुरू नहीं हुई। मैडम, आपकी बात दुरुस्त है कि 70 की दिहाई में, शायद 80 की दिहाई में, शायद उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी रेजिस्टेंस की हो। हमने भी किताबों में यही पढ़ा है, जैसी भी पाकिस्तान की तारीख की किताबें हैं, कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी रेजिस्टेंस की है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीख तो पीपल्स पार्टी की तारीख नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीख तो अब से तकरीबन 30 साल पहले शुरू हुई थी। हम 70 की दिहाई की पीपल्स पार्टी को बतौर पीपल्स पार्टी तो क्रेडिट दे सकते हैं, और हर वक्त देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब का मुकदमा सुना, अपोलोजाइज किया। हम हर वक्त इस बात के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये कहना कि फॉर एग्जाम्पल के रिपब्लिकन पार्टी ने 1872 में जो अमेरिकन सदर के किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से उनको आज करना चाहिए। भी 1872 के अंदर डेमोक्रेट्स के लिए तो और लोग थे, रिपब्लिकन्स और लोग थे। हमने आज की सियासत की बात करनी है। गुजारिश इतनी सी है कि हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि पीपल्स पार्टी एक रेजिस्टेंस की जमात थी। हम इस बात पे यकीन रखते हैं, कभी यकीन रखते हैं कि पीपल्स पार्टी एक रेजिस्टेंस की जमात थी। हमें बताया जाता है पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात थी, प्रोग्रेसिव जमात थी, ये फंडामेंटलिस्ट पार्टीज के साथ नहीं बैठती थी, ये रिलीजियस पार्टीज के खिलाफ थी। हम इस पे यकीन रखते हैं कि तारीख में कोई ऐसा वक्त था जब पीपल्स पार्टी ऐसी थी। अब तो पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ भी इत्तेहाद कर लेती है, अब तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ भी इत्तेहाद कर लेती है, अब तो पीपल्स पार्टी जो पावर्स दैट भी हैं उनकी भी बड़ी फेवरेट है, अब तो पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम भी करा रही है। हम पाकिस्तान की सियासत को आज के इवेंट्स के ऊपर जज करें, आज के इवेंट्स के मुताबिक उसको चलाएं। पाकिस्तान के लोग जो इन ट्रेडिशनल पार्टी से आजकल मुतनफिर नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह के वोट्स पड़े, जिसको हम सोशल मीडिया पे, दीगर जगहों पे, पब्लिक सर्विस में हमारे टेलीविजन चैनल्स ने, मेजर टेलीविजन चैनल्स ने जो पब्लिक सर्विस करवाए, उसके अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम, स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस वजह से नहीं आ रहा कि उम्मीद तो बहुत थी। उम्मीद तो ये थी कि पीपल्स पार्टी जालिब के साथ चली थी, उम्मीद तो ये थी कि फैज अहमद फैज साहब के कदमों में बैठे रहे, उम्मीद तो ये थी कि जब फिर इनका वक्त आएगा तो ये बर्बरियत को रेजिस्ट करेंगे, ये ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होंगे, ये ब्रूट फोर्स से अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन हम पीपल्स पार्टी को 40 साल पहले की तारीख पे आज मार्जिन नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी सियासी करियर के अंदर मुझे एक लम्हा बताएं जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स का लम्हा हो। हाँ, उनके नाना का रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के लम्हे आप याद करवा सकते हैं, आप उनकी वालदा के करवा सकते हैं, बिलावल साहब के करवाएं। आप मुझे जरदारी साहब की रेजिस्टेंस के पॉलिटिक्स के पिछले कम से कम 15-20 साल के अंदर 2008 के बाद से याद करवा दें। दरम्यान में आमरीत में वो जरूर रहे, जेल में। हम पाकिस्तान को आज की पॉलिटिक्स पे जज करेंगे। और एक जुमला आपकी इजाजत से मैं पीटीआई पे भी कहता चलूं। पीटीआई के तमाम मेंबरान को, ख्वाह वो शेरफ खान मरवत साहब हों, ख्वाह वो अलीमीन गंडापुर साहब हो, ख्वाह कोई भी शख्स हो, जुनैद अकबर साहब हो, कोई भी शख्स हो, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर शेरफ खान साहब ये कहें कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ जलसा कर रहा हूं तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे उनके लिए। ये पॉपुलैरिटी उनके पॉलिटिकल लीडर की है, ये उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर वो आज नून लीग ज्वाइन कर लें और कल कहें कि मैं सारे पाकिस्तान को मोबिलाइज करना चाहता हूं, 5 बंदे शायद ना निकल सकें, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। जिस शख्स की पॉपुलैरिटी है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे लोग खड़े हों, वो भी बोरोड पॉपुलैरिटी पे खड़े हैं, जुनैद अकबर साहब के पीछे हों, सलमान अकरम राजा साहब के पीछे हों, शेरफ खान मरवत साहब के पीछे हों, इन सब की लेजिटिमेसी
ایک جگہ سے انیشیٹ کر رہی ہے کیونکہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ عوام کی وہ سپورٹ ہے جو یہ انجوائے کرتے ہیں. You made your point جی بالکل. میں بریک پہ جاؤں گی, ایک چھوٹا سا فکرہ بولیں کیونکہ پھر آگے چلیں. نہیں 15 منٹ کا جواب میں ایک فکرے نہیں, بات یہ ہے سنیں یہ میں 70s کی نہ میں نے پالیٹکس Let me come back after the break and I'll come to you. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر بات کریں گے. یہ بات ایک بات کہتے چلیں کہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے شوکت کی کہ شیر افضل مروت کی ایک پرسنالٹی ہے, 100% ایک ووٹ عمران خان کا ہے, لیکن ایک پرسنالٹی ہے جو موبلائز کر لیتی ہے, ایک پرسنالٹی ہے جو نہیں موبلائز کر پاتی. پنجاب میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کر پائے موبلائز.